السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 39 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث پر جس میں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اعمالوں میں سے پہلا عمل آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے اور اکیلا۔ اس پر میں نے آپ سے 2-3 دن بات کیا اور اس میں نے 4 باتیں کی، وہ ایک جملے میں بول کر آگے بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات پر زور دینے کی کوشش کی کہ توحید کی جو اتنی اہمیت ہے اس کے باوجود توحید ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتی ہے۔ تو اس میں 3 باتیں میں نے بیان کی۔ ایک بات اور بھی ہے۔ پہلی بات میں نے یہ بیان کی کہ باپ دادا کی اندھی تقلید اگر ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے تو توحید جو ہے وہ اپنا پودا لگ بھی جائے گا تو بڑھ نہیں پائے گا۔ نمبر 1 بات یہ بتائی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ توحید کے خلاف میں جو چیز ہے وہ شرک ہے، منکر ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا رہی ہے اور منکر کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ نہ ممبر و محراب سے باتیں ہوتی ہیں، نہ درس میں باتیں ہوتی ہیں، نہ اجتماع میں باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توحید جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں آ پا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی آپ سے کہ مرے ہوئے کو جب تک زندہ ماننے کا عقیدہ موجود رہے گا تب تک توحید ہمارے دماغ میں نہیں آئے گی۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بھی بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ تصوف کی 2 قسم ہے، ایک باطل تصوف اور ایک اصل۔ جو اصل تصوف جس کو قرآن کریم جو ہے وہ تزکیہ نفس کہتا ہے کہ آدمی اپنا دل اور اپنی زبان ایک کر دے، جو دل میں ہے وہی بات کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ یہ مطلوب ہے، یہ ایک بہت اچھی صفت ہے۔ اسی کے مقابلے میں باطل تصوف بھی ہے، جیسے علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ وہ باطل تصوف کی میں نے آپ کو مثال دیا تھا، وہ مولوی صاحب والی کہ وہاں پہ میں رات میں چارپائی پہ موجود تھا۔ اس نے کیا کیا ہے، ان چیزوں نے توحید کو کمزور کیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ توحید کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیا، اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر فرمایا کہ فلاں عمل افضل ہے، فلاں افضل ہے، کبھی کبھی الگ الگ باتیں کی ہیں، اس میں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ساری حدیثوں میں بھی جو بھی عمل افضل بتائے گئے لیکن ان میں سب سے ٹاپ پر کیا ہے، وہ ہے ایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ کو پر ایمان لانا اور اکیلا ماننا، ہر چیز میں اکیلا ماننا، تب جا کر کے یہ سب سے افضل۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک، غور سے سنیے گا اس جملے کو، 13 سال تک کوئی بھی چیز فرض نہیں کیا مکے میں۔ روزہ فرض نہیں، نماز آخری وقت میں فرض، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیونکہ جب تک توحید مکمل درخت نہیں بنے گا کوئی عمل بھی اپنے اثرات نہیں دکھلا سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھ رہے ہیں، چونکہ اندر شرک بیٹھا ہوا ہے لہذا یہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر پا رہا ہے۔ جیسے کوئی درخت نکلے اور آپ اوپر سے کاٹتے رہیں، کتنا تگڑا درخت ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ کبھی بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے کٹنگ کا
پروگرام بنا رکھا ہے. لہذا اللہ کی پلاننگ آپ اندازہ کریں، جو پوری کائنات کو چلاتا ہو اس کی پلاننگ. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بہت اہم ہے. سب سے پہلے دن کس کو فرض ہونا چاہیے تھا؟ نماز کو. نماز نہیں فرض ہوئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کو کا اگر آپ ایسنس نکالیں گے، نچوڑ نکالیں گے، تو 3 باتوں پر آپ نے فوکس دمایا. سب سے پہلی چیز، لوگوں اللہ کو ایک مان لو. ہم اس کے رسول ہیں. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا محاسبہ ہونا ہے. توحید، رسالت اور آخرت، انہی تین چیزوں پر 13 سال تک فوکس ڈالا جاتا رہا. لہذا یہ ترتیب الہی ہے. اس ترتیب الہی کے خلاف کچھ بھی کرو گے، چاہے جتنے بڑے مولانا ہو گئے، علامہ ہو گئے، پیر صاحب ہو گئے، سب بیکار ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نظر آئیں بہت، لیکن کام کے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں اتنا بڑا ہنگامہ تبلیغی جماعت کے اوپر لوگوں نے لگایا، کتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے. ایک آدمی احتجاج کرنے نکلا مولانا کے مقابلے میں، مولانا کے موافقت میں. کم سے کم بھارت میں 4 سے 5 کروڑ لوگ مولانا کے ماننے والے ہیں. ایک شہر میں احتجاج ہوا مولانا کے موافقت. کیوں؟ کیونکہ یہ اندر سے بدلے ہوئے لوگ ہی نہیں ہیں. ایک کوئی لیڈر کے خلاف اگر بھارت میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوتا، روڈ جام ہو جاتا، فلاں، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے شہر سے لے کر دلی تک، اور دلی سے لے کر کلکتہ تک، اور کلکتہ سے لے کر کشمیر تک، اور بھارت سے لے کر لندن تک، اور لندن سے لے کر جاپان تک کچھ ہوا؟ جس جماعت کے ماننے والے کروڑوں میں رہے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ غلط بات ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ ہونے کے باوجود مولانا محترم جو امیر الہند نہیں بلکہ امیر العالم ہیں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. بات سمجھ میں رہی ہے؟ یہ سب ہماری غلط ترتیب کے نتائج ہیں. ورنہ نہ ان کی ہمت ہوتی. اتنی بڑی جماعت، اتنے جس کے فالوور، مسجد جس کا اندر میں چل رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ڈیموکریسی ہے. یہاں جمہوری انداز میں لڑائی ہونی چاہیے تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈیموکریسیت پسند کرتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ترتیب آپ کی صحیح نہیں ہے. ترتیب صحیح کریں. وہ کیا ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ کی ترتیب ہونی چاہیے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ درخت نہیں لگا پا رہے ہیں آپ، بیل ہے. بیل دیکھا ہے؟ بیل زمین پر بہت دور تک پھیلتی ہے، سایہ کسی کو نہیں دیتی. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ چھا گئی ہے. ایک چھوٹا سا آدمی بھی اس سائے میں کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بیل ہے. درخت ببول کا بھی اگر ہوتا ہے تو بھی ایمرجنسی میں ایک آدمی اس کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے. بیل نہیں بنو، درخت بنو. قرآن نے کلمہ طیبہ کو کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کو درخت سے تشبیہ دی ہے. اللہ نے اس کلمے کو بیل سے تشبیہ نہیں دی ہے. یہ بیل ہے پوری دنیا میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری ٹوپیاں جو ہے نا، یہ مسئلہ نہیں حل کر پا رہی ہیں. صحیح ترتیب اختیار کریں. میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں سب پریکٹیکل، کوئی میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. پوری دنیا میں آپ نے 2.5 مہینہ ہو گیا، 2.5 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اتنا بڑا ہمارا رہنما ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حیرت ہے. مولانا سراج صاحب سے لے کر کے اور علامہ تک کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسا لگ رہا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایک کالا مارا ہے امریکہ میں، ایک کالے کو مارا ہے. کتنا احتجاج ہوا ہے؟ وہ کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں تھا، عام آدمی تھا.
ہے کہ نہیں؟ پورا امریکہ ہلا دیا کہ نہیں ہلا دیا؟ ایسے جمہوریت چلتی ہے، جمہوریت ایسے چلتی ہے، اس کا نام ہے جمہوریت۔ ان کو معلوم ہے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح کام کرنے کی ترتیب عطا فرماوے، تب جا کر کے معاملہ بنتا ہے، اور اگر کام کی صحیح ترتیب نہیں ہوگی تو آپ بیل ہیں، درخت نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب فرمایا کہ پہلی چیز جو افضل ہے وہ ایمان باللہ ہے، پھر آپ نے فرمایا ثم الجہاد، پھر جہاد۔ لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترتیب ڈسینڈنگ آرڈر نہیں ہے۔ ڈسینڈنگ آرڈر جانتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 6 والی بات نہیں ہے۔ یہ وقت کے لحاظ سے کبھی جہاد افضل ہو سکتا ہے اور وقت کے لحاظ سے کبھی نماز افضل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت اسلام پر، مسلمانوں پر حالات خراب ہوں، آپ تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں مسجد میں، اس وقت تسبیح افضل نہیں ہے۔ تسبیح افضل، اس وقت کیا افضل ہوگا؟ ظلم کے خلاف لڑنا افضل ہوگا۔ جیسے دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطرناک معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا سب کے اوپر جہاد اس وقت فرض ہے جس حال میں ہو، انفروا خفافا وثقالا، جو بھی تمہاری پوزیشن ہے، جہاد کے لیے سامان ہے نہیں ہے، جیسے بھی ہو، سب لوگ نکلو جہاد کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمرجنسی حالت ہے۔ اب یہاں پر اس وقت سارے اعمال کے اوپر کون سا عمل افضل ہے؟ جہاد ہے۔ حالات اسموتھ ہو گئے، آ کر کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین بوڑھے ہیں اور وہ میری خدمت کے محتاج ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ جہاد میں اس وقت نہیں جائیں گے، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اب اس وقت ان کے لیے کون سا عمل افضل ہوا؟ والدین کی خدمت افضل ہوئی ہے۔ تو سرکمسٹینسز، حالات بتائیں گے، لیکن توحید کے لیے کوئی حالت نہیں بتائے گی، توحید کے حال میں افضل ہے۔ یہ بتایا یہاں پر، یہاں سے حدیث سے کیا لگ رہا ہے کہ جہاد افضل ہے، اس کے بعد نہیں، یہ اس کے بعد سے مراد نہیں ہے۔ حالات جیسے ہوں گے ویسے بتایا جائے گا، تو جیسا حالات ہیں اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں اسلام میں ترجیحات، پریفرنس۔ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ڈاکٹر علامہ یوسف قرضاوی بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو صحت سے رکھے۔ میں 3 سال تک 2.5 سال تک لگاتار میں مولانا کے جمعہ کے خطبہ آمنے سامنے بیٹھ کر سنا ہوں، علامہ یوسف قرضاوی کی، قطر میں۔ مولانا نے پوری کتاب لکھی، ترجیحات، پریفرنس، کس وقت کس کام کو پریفرنس دینا ہے، یہ ترتیب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلا کام ہے تحیۃ المسجد پڑھنا۔ اب ایک آدمی کے دماغ میں ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت افضل ہے، اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں افضل ہے، داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد افضل ہے۔ تو یہ بھی مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ عورتیں ہماری ہیں، ایک عورت مصلی پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھتی ہے، اب شوہر کو چائے کی ضرورت ہے، مہمان آ گیا، چائے نہیں، میں وظیفہ کر رہی، اس وقت تمہارا وظیفہ افضل نہیں ہے۔ یہی نہیں سمجھ پا رہی ہے ہماری آبادی مسلمانوں کی، یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کس وقت کون سا کام کرنا افضل ہے۔ اس وقت افضل کیا ہے؟ مہمان آ گیا ہے، وظیفہ کنارے رکھ دیں، نہیں میرا وظیفہ مکمل نہیں ہوا، وظیفے کی کوئی اہمیت نہیں اس وقت، مہمان نوازی اس وقت افضل ہے، کیونکہ اس کا ٹائم ہے اور وہ ٹائم بار ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ نہیں میں تو جب تک اشراق نہیں پڑھ لیتی اٹھتی نہیں ہوں، بیکار کی بات کر رہی ہیں آپ۔ بچہ رو رہا ہے، چھوٹا بچہ، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بچے کو سنبھالیں۔ بچہ رو رہا ہے، نہیں میں لمبی نماز ہی پڑھوں گی، بچہ روے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز امامت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ امامت کر رہے ہیں۔ بچہ رویا پیچھے، عورت بھی شامل تھی، حبیب مصطفیٰ نے اپنی نماز مختصر کر دیا۔ دیکھیے ترتیب، دیکھیے، آپ قربان جائیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا۔ تو جب جہاد افضل ہوگا تو جہاد افضل ہوگا، جب والدین کی خدمت افضل ہوگی تو جہاد نیچے آئے گا، والدین کی خدمت اوپر جائے گی۔ پیسوں کی ضرورت ہے کسی وقت، اب مثال کے طور پر مسجد کی چھت پڑ رہی ہے، مسجد کی چھت پڑ رہی ہے، اب بارش کا زمانہ ہے، چھت نہیں پڑ پائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس وقت سارے انفاق روک دیے جائیں گے، مسجد کی چھت ڈالی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے میں بھی ایسا ہوا، مدینے میں بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کے پاس جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا دیا؟ سب دے دیا، سب دے دیا۔ مطلب معلوم کیا ہوا کہ اگر اسلام میں اس وقت تک لوگوں نے نکالا مانا، اسلام میں جب تک پورا نہیں خرچہ کر دو گے تب تک کامیاب نہیں ہوگے، غلط ہے۔ یہ ترتیب اس وقت ضروری تھا جس وقت حضور نے اپیل کی تھی، کیونکہ اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد کی بات ہے، جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا، اسلامی حکومت اوپر آ گئی، ایک صحابی آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی پوری پراپرٹی وصیت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ۔ حضور نے کہا قبول نہیں ہے۔ کیا کہا؟ قبول نہیں ہے۔ اور ابو بکر لے کر کے آئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے وہ حالات تھے۔ یہ آئے، اب اسلام اسٹیبلش ہو چکا ہے، اسلام اس وقت لوگوں کو پیسہ دے رہا ہے، تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اپنے نیچے والوں کو جو وارثین ہیں ان کو ایسا نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے فرمایا بہت تم کو شوق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو 33% ہی کر سکتے ہو۔ ہم ہوتے جو جاہل لوگ کیا کرتے، ہاں یہ تو تم اپنی آخرت بنا رہے ہو۔ اپنی آخرت نہیں بنا رہے، اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو۔ ترتیب معلوم ہونا چاہیے کام کی۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں؟ تو اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ کام کون سا کس وقت افضل ہے، حدیث میں اگر کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی کام کہا جا رہا ہے تو یہ نہیں سمجھیں کہ یہی ہے وہ سرکم ہے، اس میں یہ بتا دیا آپ کو کہ سب کا اتفاق ہے توحید سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی کام نیکی کا قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے تو یہاں پر جہاد فرما دیا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ایسا حج جو حج مبرور ہو وہ افضل ہے۔ اب دیکھیے حج کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں لیکن میری امی بہت بوڑھی ہیں، میں چلا گیا تو ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی امی کی سیوا کریں، آپ اپنی امی کی سیوا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ محتاج ہیں اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے تو حج کو پینڈنگ میں ڈالا جائے گا، والدہ کی خدمت کو مقدم کیا جائے گا۔ نبی سے ملاقات کرنا کتنا بڑا شرف ہے، نبی موجود ہو دنیا میں اور ہم ایمان والے ہوں اور جا سکتے ہوں، پہنچ سکتے ہوں، میری قدرت میں ہو، کتنا ہمارا دل چاہے گا کہ ہم نبی سے ملاقات کر لیں۔ جو نبی سے ملاقات ایمان کی حالت میں کرتا ہے وہ کون کیا کہلاتا ہے؟ صحابی ہے۔ حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نبی کے زمانے میں موجود ہیں، یمن میں رہ رہے ہیں، اتنے اللہ والے ہیں کہ حبیب مصطفیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخصیت کا۔ حضرت اویس قرنی مدینہ نہیں آ پا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امی کو اتنی بوڑھی ہے کہ گود میں اٹھانا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ترتیب کام کی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ عالم ہے، اویس قرنی عالم ہے، ہم تو جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عالم ہے کہ جو قرآن حدیث کی صحیح ترتیب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گئے، صحابی کی لسٹ میں نہیں آ سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ اویس قرنی نے جو کام کیا ہے وہی ہے، وہی اصل ہے۔ یہ ترتیب زندگی میں جانیں
اور جان کر کے اپنی زندگی میں اس ترتیب پر عمل کریں، تب یہ چیزیں کیا ہوں گی آپ کو معلوم ہوگی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ نماز، حضور نے فرمایا ایک جگہ کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا افضل ہے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا، چاہے کروڑ کا بزنس ہونے جا رہا ہے، اس وقت کون سی چیز افضل ہے؟ نماز افضل ہے۔ اور اگر نماز جماعت سے پڑھنے جا رہے ہیں، دو مسلمان لڑ رہے ہیں، تلوار نکل آئی ہے یا لڑائی ہو گئی ہے، آپ بولیں میں تو امام صاحب ہوں، میں جب تک جماعت نہیں کرا لوں گا نہیں، تب تک وہاں خون خرابہ ہو جائے گا، یہاں پر ہی جماعت کو ڈیلے کرو مولانا صاحب، ان کی پہلے سیوا کر کے ان دونوں کی لڑائی جدا کراؤ۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم نماز کے لیے آ رہے ہیں، اچانک پتا چلا کہ باہر دو آدمیوں میں بحث ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کو ڈیلے کیا، پہلے اس مسئلے کو حل کیا۔ نہیں ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، 5 بجے ہماری جماعت ہے، اس وقت جماعت ڈیلے کی جائے گی، یہ مسلمان جو دو لڑ رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، میں بولتا رہوں گا، یہ تو آپ کو صرف ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کوئی عمل افضل ہے، کبھی کوئی عمل افضل، اس سے مراد یہ نہیں ہے اس کے بعد یہ نہیں ہے، وقت حالات بتائیں گے کہ کون سا عمل کس وقت اچھا ہے۔ مدینہ بھیجا، آپ نے فرمایا کہ بہترین عمل، سب سے اچھا عمل، بہترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور سلام کرنا ہے۔ اب آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، نماز روزہ کچھ نہیں جی، اصل سلام کرنے کا۔ اس وقت وہ ویپنس ہیں، ہتھیار ہے مسلمان کا، جہاں جا رہا ہے وہاں پہ یہی چیز اس وقت ہتھیار کا کام کرے گی کہ لوگوں کو پارٹی کرو اور اسلام کی دعوت دو اور لوگوں کو سلام کرو تاکہ ان کے دل میں نفرت ختم ہو۔ یہ ترتیب ہے، زیادہ کوشش کریں کہ زندگی میں ترتیب سے کام کریں، اور خاص کر دین کے معاملے میں، دین کے کام میں ترتیب اختیار کریں، اور وہ ترتیب ہماری نہیں ہو، وہ ترتیب بھی کس کی ترتیب ہو؟ وہ سرکار دو عالم کی ترتیب ہو، تو انشاءاللہ برکت ہوگی، کام میں فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ اپنی سمجھ سے آپ بہت بڑے مولانا، بہت بڑے عابد ہوں گے اور قیامت میں پتہ چلا 0 کھڑے ہو جائیں گے جا کر کے۔ لہذا ترتیب رسول کے اختیار کریں، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔